مجھے زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ میں ایک ہی صورت کو بار بار ہر رکعت میں پڑھتا ہوں تو کیا ہماری نماز مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک یا دو ہی صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر رکعت میں اسی ایک دو صورتوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی انسان کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا، کس طریقے سے ان لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ صورتیں یاد ہو جائیں، کم سے کم 10 صورتیں تو ایک عام مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، الم تر کیف سے والناس تک کی یہ چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں۔ لیکن ہوتے ہیں ایسے لوگ جنہیں یاد نہیں ہوتی ہیں، بہت کم صورتیں یاد ہوتی ہیں، ایک دو صورتیں یاد ہوتی ہیں، مثلاً اس کو تبت یدا ابی لہب وتب اور قل هو اللہ احد یاد ہے، یا والعصر اور انا اعطیناک الکوثر یاد ہے، یا صرف قل یا اور قل هو اللہ یاد ہے، تو ایک ہی دو صورتیں یاد ہیں، تو وہ لوگ نماز کیسے پڑھیں؟ اس کی ترتیب اور ترکیب آپ لوگ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو، تو آپ کی نماز مکمل طرح سے مانی جائے اور صحیح آپ کی نماز ہو جائے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ مثلاً اگر کسی بندے کو صرف دو صورتیں یاد ہیں، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور اس کو نماز پڑھنا ہے فجر کی 4 رکعت یا ظہر کی 4 رکعت، وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، تو اب کیسے پڑھے؟ کیونکہ سنتوں میں جو ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں اس میں تو چاروں میں سورت ملائی جاتی ہے۔ اب وہ اس نے جیسے نیت باندھی لیکن اس کو صورتیں یاد ہیں 2، تو اس کو خیال اس بات کا رکھنا پڑے گا کہ جو ترتیب کے اعتبار سے جو پہلے صورت پڑھنا ہے وہ بڑی اور پہلے آنے والی صورت پڑھنا ہے۔ جیسے قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ کسی کو یاد ہے تو ترتیب کے اعتبار سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور بعد میں دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھے، اور پہلی رکعت میں طویل پڑھے اور چھوٹی رکعت دوسری رکعت میں اس سے تھوڑی چھوٹی والی صورت پڑھے۔ یہ تو ترتیب دیکھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 صورتیں اسے یاد ہیں، پہلی رکعت میں اس نے قل یا پڑھ لی، دوسرے میں اس نے قل هو اللہ پڑھ لی، اب تیسرے اور چوتھے میں کیا پڑھے؟ تو تیسرے اور چوتھے میں بھی انہی دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں قل یا، دوسرے میں قل هو اللہ، پھر تیسری میں قل یا، چوتھے میں قل هو اللہ۔ وہ ایسا نہ کرے کہ پہلے میں اس نے قل یا پڑھ لی، دوسرے میں قل هو اللہ پڑھی، تیسرے میں قل هو اللہ پڑھ لی، چوتھے میں قل یا پڑھی، تو یہ ترتیب بگڑ جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی۔ پہلی 2 رکعتوں کی ترکیب اور ترتیب تو ٹھیک رہے گی، دوسرے کی لاسٹ والی 2 رکعت کی ترتیب بگڑ جائے گی۔ اب اگر کسی بندے کو سورہ فلق سورہ ناس یاد ہے تو بس وہ یہ کرے پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری رکعت میں سورہ ناس۔ اب اسی طرح سے چاہے وہ عشاء کی 17 رکعت پڑھے یا وہ ظہر کی 12 رکعت پڑھے یا عصر کی 8 یا کوئی بھی کتنی بھی نمازیں پڑھے، وہ خیال اس بات کا رکھے کہ پہلے جو سورت رکعت پڑھے، پہلی رکعت میں جو سورت پڑھے وہ بعد میں پڑھی جانے کے مقابل ہو، اور ترتیب کے اعتبار سے جس ترتیب سے قرآن میں صورتیں لکھی ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہو، تو اس کو پہلی رکعت میں، بعد میں جو صورت یاد ہے اس کو دوسری رکعت میں۔ اور اگر کسی کو 4 صورتیں یاد ہیں تو ترتیب کے اعتبار سے پڑھتا رہے، اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ترتیب کے اعتبار سے پڑھتا رہے اور بار بار انہی صورتوں کو پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز مانی جائے گی مکمل طریقے سے، کیونکہ نماز میں صورت کا ملانا واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فرض بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ سورت کا ملانا فرض ہے، سورہ فاتحہ کو واجب کا ہے، تو بہرحال سورت کا ملانا ضروری ہے بہرحال۔ تو اس لیے چاہے وہ سورت ہو یا چند آیات ہو، یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بدل کے ہی پڑھیں، آپ ایک ہی صورت کو بھی اگر بار بار ملا رہے ہیں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی۔ اب کسی کو اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو ہر رکعت میں وہ ایک ہی صورت کو پڑھتا رہے، لیکن اس کے ساتھ کوشش یہ کرے کہ جلد سے جلد وہ زیادہ صورتیں یاد کر لے تاکہ اس کی نماز اچھی طرح سے قبول ہو اور اس کی نماز پر کوئی اثر نہ پڑے۔ حالانکہ اثر تو ایک ہی صورت کو بار بار پڑھنے سے بھی نماز پہ نہیں پڑے گا، لیکن افضل ہے نا کہ اس سے زیادہ صورتیں یاد ہو تاکہ وہ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ صورتیں ہر رکعت میں پڑھتا رہے۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں
اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔